میں مسند ابی یعلا کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث یہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے، اور دوسری طرف اس حدیث کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اور میرے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر آپ خود اپنے آپ پہ افسوس کریے گا یہ حدیث سن کر، اور فلسطین کے ان مظلوموں پر رشک کریے گا۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے اور جلد نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 6386 ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی، میری امت میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی، فرمایا وہ دمشق کے دروازوں پر کھڑے ہو کر باطل کے ساتھ لڑتے رہیں گے، دمشق کے دروازوں پر کھڑے ہو کر باطل کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور فرمایا میری امت میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی، میری امت میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی، کہا جو بیت المقدس، مسجد اقصی، بیت المقدس جس کی حفاظت کے لیے فلسطین اپنی جانیں دے رہے ہیں، کہا بیت المقدس اور اس کے اردا گرد ایریا کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے قیامت تک دیتے رہیں گے۔ آپ اندازہ کرو، آج تک، آج کے دن تک، ابھی تک وہ فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی پاسداری کے لیے اور اس کے اردا گرد ایریا کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا اور میری امت کا ایک گروہ یہ کرے گا، اور کہا وہ جو جہاد ہے ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا، وہ جہاد ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جانیں نہیں جائیں گی، ان کے گھر تباہ نہیں ہوں گے، نہیں، حدیث پاک کے اگلے لفظ نے واضح کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، ظاہرین علی الحق، کفر کا اسلحہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ مسلمانوں کے جذبات پھر بھی کبھی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کفر کا ظلم، یہ کفر کا اسلحہ ختم ہو جائے گا، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن فلسطین کا آخری بچہ بھی مسلمانوں کے طرف سے یہ فرض ادا کرتا رہے گا، اور وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ سرحد کی جنگ ہے، اگر یہ جنگ سرحد کی تھی تو پھر بیت المقدس، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے جب وہ جمع ہوتے تھے تو ان کو شہید کیوں کیا جاتا؟ غزہ، رفح یہ ختم کیا گیا، کس کے لیے؟ بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے۔ وہ آپ کے قبلہ اول کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے کہ نہیں سوئے ہوئے؟ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سرحد نہیں ملتی، ہم کیا کریں؟ جنگ موتا کا نام کسی نے سنا ہے؟ جنگ موتا یہ کیا، کب، کیوں، کیسے لڑی گئی؟ اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ تو آؤ تمہیں وجہ بتا دوں۔ شاید اس حدیث کے سننے کے بعد جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، جو مجھے مسجد کے اندر بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو لوگ آپ سے بعد میں پوچھیں گے، ان کو یہ حدیث سنا دیجیے گا۔ صحابی ہیں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ، یعنی جسے شام کہا جاتا ہے، اس علاقے کے سردار کے پاس خط دے کر اپنا بھیجا کہ جاؤ اس کو میرا یہ خط دو۔ حضرت حارث بن عمیر وہ خط لے کر ابھی راستے میں تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی، کتنے 1,00,000 نہیں، 1,000 نہیں،
100 نہیں، ایک صحابی، ایک انسان، ایک فرد واحد، ایک مسلمان کلمہ گو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، راستے میں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی، 3000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مد مقابل وہ یہود و نصارہ کی 2.5 لاکھ تعداد تھی، وہ 3000 صحابہ کو اس ایک صحابی کے خون کے بدلے 2.5 لاکھ کے مقابل کھڑا کیا گیا، اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی تھی۔ وہ ایک مسلمان کی خون کی قصاص کے لیے بھیجا جانے والا لشکر، اور آج فلسطین کے اندر ایک نہیں 60,000 سے زیادہ مسلمان مردوں، عورت، بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قبلہ اول کو شہید کب کیا جائے گا۔ ابھی تک ہم اس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اعلان جہاد کا فتویٰ ہوا اس پر بھی آوازیں کسنا شروع ہو گئے۔ آؤ یہ ایک اور روایت سنتے جاؤ، لوگوں سے کہا جائے کہ فلسطین کی پروڈکٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دو، تو پھر کی کھائیے؟ سادی روٹی کھا لو، بوتل ضرور پینی ہے آپ نے، کافی ضرور پینی ہے آپ نے سادے کپڑوں سے، سادے صابن سے کپڑے دھو لے۔ یہ تو مسلمانی یہ ہماری بد نصیبی ہے نا کہ ہم 2 نمبری کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کتنا غلط ہوں، یہ تو میں نے دیکھنا ہے نا کہ دھوکہ دینے میں سب سے اول کیوں کھڑا ہوا ہوں، یہ میری غلطی ہے۔ لیکن اب اس غلطی کی وجہ سے میں ان فلسطینوں کے خون کو بہانے کا سبب کیوں بنوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، لوگ کہتے ہیں نا جناب ساڈا بائیکاٹ کرنل کی ہونا ہے، ہمارے سے کیا ہوگا، ہمارے بائیکاٹ کرنے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے بابا، اگر سوچ ہو تو۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فقہ حنبلی کے بڑے جیل میں تھے، ہر جمعے کی جب اذان ہوتی آپ وضو کرتے، جیل کے دروازے کی طرف چلتے، میں جمعہ پڑھنے جانے لگا ہوں، لیکن جیل کا چوکیدار حضرت امام احمد بن حنبل کو واپس بھیج دیتا، روکتا، واپس بھیج دیتا۔ کئی بار جب ایسا ہوا آپ سے پوچھا گیا حضور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ آپ کو جمعہ پڑھنے جانے نہیں دے گا، لیکن آپ پھر بھی ہر جمعے اذان سن کر وضو کر کے دروازے تک کیوں جاتے ہیں؟ سنیں امام احمد بن حنبل کا جملہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جتنا میرے اختیار میں ہے کہ میرے رب کا آرڈر آیا کہ آؤ میری بارگاہ میں، کہا یہ رب کا آرڈر ہے، میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے چل کر دروازے تک اس کے حکم کی پاسداری کے لیے جا سکتا ہوں۔ کہا جتنا مکلف ہوں اتنا میں کرتا ہوں، باقی اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ بھائی میں اتنا مکلف تو ہوں نا، میرے اختیار میں اتنا تو ہے کہ میں ان کی پروڈکٹ چھوڑ سکتا ہوں، کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ حکمران جا کر لڑتے ہیں، نہیں لڑتے یہ رب پوچھے گا ان سے، یہ فوج سے پوچھا جائے گا، میرے سے میری حد تک پوچھا جائے گا تو جتنا مکلف تھا تو نے کیا کیا؟ کیا میرے اختیار میں اتنا ہے کہ نہیں کہ میں ان کی پروڈکٹ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہاں ان کی پروڈکٹ KFC میکڈونلڈ آپ وہاں جا کر توڑ پھوڑ نہ کریں، یہ غلط ہے، توڑ پھوڑ کریں اس کو منع بھی کریں، لیکن ہاں جس دکان پہ ان کی پروڈکٹ پڑی آپ وہاں جانا چھوڑ دیں، آپ اس دکان کا بائیکاٹ کر دیں، پاکستانی مصنوعات لیں۔ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا تو جو آپ کر سکتے تھے اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی قیامت دور کوئی نہیں، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بند قلعوں کے اندر بیٹھے ہوئے بادشاہ کو بھی موت آئی ہے، اور نرم بستر پر لیٹے ہوئے کو بھی موت آئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے ماموں فوت ہوئے اور ان کے بیٹوں نے 25-30 لاکھ روپے ان کی بیماری پہ لگایا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ موت کا وقت جب آیا تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی موت تو آنی آنی ہے، اور اگر کتنی اچھی موت ہو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آ جائے، جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے آ جائے۔ کیا نوجوانوں کو آج موت نہیں آتی؟ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ ایک نوجوان دلہا بنا، بارات پہنچی تو وہ سواری پہ بیٹھے ہی فوت ہو گیا۔ موت تو آنی ہو تو ایسے آ جاتی ہے،
لیکن کتنا اچھا ہو کہ موت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں آ جائے، اس کی راہ میں لڑتے ہوئے آ جائے، ان مسلمانوں کا درد اپنے اندر لیں۔ احساس کس چیز کا نام ہے؟ آپ پوچھتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن آپس میں ایک دیوار کی مانند ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس چیز کا احساس کس چیز کا نام ہے؟ احساس اسے کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے تو میرا ہاتھ ڈراپس لے کر میری آنکھ میں ڈالے، میرے جسم میں درد ہے میں ان ہاتھوں سے اپنے منہ میں دوائی ڈال لوں کہ مجھے آرام آئے۔ میرے جسم کو ایک دوسرے کا احساس تب ہوگا اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے اور میں اس کے بس یا اللہ ان کی مدد کر، یا اللہ ان کی مدد کر، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ یا اللہ مجھے درد ہو رہا ہے سر میں، آرام آ جائے۔ بندہ کہے گا ڈاکٹر صاحب بھائی جان ایک گولی کھا لیں، پھر اللہ سے دعا مانگے مولا اس دوائی کے ذریعے مجھے شفا دے دے۔ ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور باتیں کرنے کے لیے ہم تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، احساس ذمہ داری، امت کا درد، امت کا احساس یہ پیدا کرے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا تو جائے گا ہم سے، پوچھا تو جائے گا۔ وہ ایک بندے کو قبر کے اندر فرشتے سزا دینے آئے تو کہا تجھے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا، معافی دی جائے۔ کہا نہیں تجھے کوڑے تو لگیں گے، کہا کم کر لو، کہا 10 لگیں گے، کہا اور کم کر لو، کہا 1 لگے گا۔ اس نے کہا مجھے یہ کوڑا لگا کیوں رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جو وجہ بتائی وہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرشتوں نے کہا فلاں بازار سے تو گزرا تھا اور تیرے سامنے تیرے مسلمان بھائی پر ایک بندہ ظلم کر رہا تھا اور تو وہاں خاموشی سے آگے گزر گیا، تو نے اس ظالم کو روکا نہیں، مظلوم کی مدد نہیں کی تھی، تو خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس مظلوم کی مدد نہ کرنے کے سبب تجھے 1 کوڑا تو ضرور لگایا جائے گا۔ کہا جب اس کو 1 کوڑا لگا تو وہ 70 گز زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، 1 مظلوم، اور وہاں تو 70-80 ہزار شہید ہو چکے، لاشیں یوں ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ میرا آج بڑا دل کیا کہ میں یہاں سکرین پر آپ لوگوں کو وہ مظلوم دکھاؤں، لیکن آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑیں، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں، ورنہ وہ اگر ہتھیار آج ادھر ہے تو کل کو ہماری طرف بھی آ جائے گا۔ خدارا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اپنے آپ کے ساتھ آج وعدہ کریں کہ میرے گھر میں اسرائیل کی مصنوعات میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی، میں استعمال نہیں کروں گا۔ زبان کا چسکا چھوڑ دیں لیکن اللہ سے ڈر جائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا کرے، اور جو حکمران جو اس طاقت میں ہیں اللہ ان کو غیرت عطا کرے تاکہ وہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا